دیوبند سے ہاں پیار ہے، دیوبند سے ہاں والہانہ پیار ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے، اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے، اور آئے اپنی جلوت میں تو ساکت کو سخندانی۔ اسٹیج پر رونق افروز مشفق اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس، مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی خوشگوار فضا اور یہاں کے نورانی ماحول میں پرورش پانے والے تمام فرزندان، گلشن قاسمی کے سبزہ زاروں میں پھولنے پھلنے والے ہر پھول اور پتے اپنی خوبصورتی میں یکتا اور بے مثال ہیں، مگر ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی خداداد صلاحیتوں، بے پناہ جہد و مشقت اور حیرت انگیز کارناموں سے اپنی ایک مثال رکھتے ہیں۔ انہی قیمتی جواہر پاروں میں ایک نام امیر الہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب علیہ الرحمہ کا بھی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار خصائص و کمالات سے بہرہ مند فرمایا تھا۔ آپ اگر ایک طرف مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث تھے تو دوسری طرف ملت اسلامی ہند کے دلوں کی دھڑکن تھی۔ آپ اگر ایک طرف دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم تھے تو دوسری طرف جمیعت علماء ہند کے قومی صدر بھی۔ آپ اگر ایک طرف معاون محتمم تھے تو دوسری طرف امیر الہند بھی۔ آپ نے جہاں ایک طرف اپنی مسیحا نفسی سے ہزاروں مشتغل ضلالت کو راہ ہدایت پر گامزن کیا تو وہیں دوسری طرف اپنی بے مثال تربیت سے سینکڑوں یاد الہی سے قابل علوم میں ذکر خداوندی کی شمع فروزہ کی۔ آپ اگر ایک طرف احکام شرعیہ کی حکم و مسائل سے مکمل واقفیت رکھتے تھے تو دوسری طرف لوگوں کو آدمی بنانے کے کامل مہارت بھی رکھتے تھے۔ خلاصہ ہے کہ آپ کی ذات عالی دریا برقصہ کی حقیقی مصداق تھی۔ سامعین باتوں کی، چنانچہ جب ہم حضرت قاری صاحب علیہ الرحمہ کی علمی خدمات پر نظر ڈالتے ہیں تو ماہنامہ دارالعلوم صفحہ 35 کے مطابق یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ نے درس و تدریس کے لیے کہیں جامعہ قاسمیہ سرا گیا تو کہیں جامعہ مسجد امروہہ تو کہیں دارالعلوم دیوبند میں سینکڑوں طالبان علوم نبوت کو اپنے علمی فیض سے سیراب کیا۔ آپ کی زیر سرپرستی میں جہاں کئی مدرسوں میں انجمنوں کا قیام عمل میں آیا، وہیں آپ کی سرپرستی میں دارالعلوم دیوبند کی فعال و متحرک انجمن مدنی دارالمطالعہ کو حیات نو ملی۔ آپ کی امام پر جہاں درجنوں کتابچے اور وسائل ہزاروں کی تعداد میں شائع ہوئے، وہیں بے شمار پمفلیٹ کی تقسیم ہوئے۔ محترم سامعین، آپ علیہ الرحمہ کی خدمات یہیں پر تام نہیں ہوتی بلکہ
सद्भावना मंच कायम हुआ। गर्जे की दारुल देवबंद में निजामते दारुल हो या नियामते इमाम जमहूरियत के तारीख साथ इजलास है आम हो इदारतुल मबाहिस फिक्रिया किसी जिम्मेदार जमहूरियत योग क्लब का क़याम हो जमहूरियत ओपन स्कूल का निज़ाम दारुल उलूम देवबंद की लाइब्रेरी के असरे व तरतीब हो या शोबे तहक़ीक़ व तालीम मुआवने इमाम की जिम्मेदारी हो एक सिराज मुआशरा के लिए मुख्तलिफ मकामात पर असातिज़े किराम को भेजने का अमल, ये सब आपकी खिदमत के वो रोशन उम्मानात हैं जिनको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। भुला सकेंगे नाइले ज़माना सदियों तक, भुला सकेंगे नाइले ज़माना सदियों तक मेरी वफा मेरे इश्क़ व जुनून के पैमाने। मुहतरम सामीईन, आपकी हयात के एक लम्हे में अकाबिर दारुल उलूम देवबंद की जुरात व बहादुरी, हक़-गोई व बेबाकी, इस्तिग़ना व तवक्कुल और इंतज़ामी सलाहियतों के औसाफ व कमालात व तरीक़े अमल मौजूद थे, जिसके बाद आपने जिस अज़्म व इस्तिक़लाल के साथ इल्मी, मिल्ली और कौमी खिदमत अंजाम दी है, वो आगे सर से लिखे जाने के काबिल है। आखिर दावाना